الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اما بعد، جیسا کہ ہم سورۃ الکہف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کی نشست میں فتنے دجال اور معین شخصیت دجال کے متعلق آپ سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کا شرف حاصل کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں پر بھی دجال کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس فتنے سے محفوظ رہنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا اصل نام المسیح الدجال ہے، جس کو ہم عام طور پر صرف دجال کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کا تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو المسیح الدجال کہہ کر فرمایا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں پر بھی المسیح الدجال یا دجال کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ جس کو قرار دیا ہے وہ فتنے المسیح الدجال ہے۔ دجال کے معنی دراصل دجل سے ہے۔ ہم اردو زبان میں بھی دجل کا استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہے دھوکہ۔ دجال کے معنی ہوں گے کہ دھوکہ، بہت بڑا دھوکہ دینے والا، یعنی بتائے گا کچھ، حقیقت میں رہے گا کچھ۔ مثال کے طور پر لوہے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ سونا ہے، جبکہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ لوہا ہے۔ تو ہر چیز میں دھوکہ جس کو کہا جائے گا اس کو دجل اور دجال کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس فتنے کی اتنی اہمیت ہے، اس سے محفوظ رہنا اور اس سے بچنے کی تاکید۔ سابقہ انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہ تاکید کرتے رہے اپنی امت کو کہ تم اپنے آپ کو فتنے دجال سے محفوظ رکھیں۔ یہاں ایک نکتہ اور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک کسی پیغمبر اور نبی نے فتنے دجال کی بات نہیں کہی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور نبوت میں کچھ مسائل اور کچھ معاملات دجال کے وقوع پذیر ہوئے، جس کی بنا پر وہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا کہ دجال سے محفوظ رہنا اور اس فتنے سے امت کو ہر نبی اور ہر پیغمبر نے آگاہ کیا۔ اور پھر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت کو تاکید کی کہ وہ فتنے دجال سے محفوظ رہے۔ آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کس قدر ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ ہماری آپسی محبت میں کہیں نہ کہیں کوئی مفاد ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے
ہم ایک دوسرے سے محبت کا دم بھرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں سب سے زیادہ چاہنے والا اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم و کریم ہے۔ وہ ہر موقع پر ہمیں ہماری حفاظت کا سامان مہیا فرمایا۔ ہماری فکر اگر کسی کو ہے حقیقت میں تو اللہ رب العالمین کو ہے، اور اس کے بعد آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، وہ اس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں کہ امت کو ہلاکت جب بھی پیش آئے گی، امت کو دشواری پیش آئے گی، امتی کو تکلیف ہوگی، تو اس کا مداوع، اس کا تدارک، اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، کوئی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا، بلکہ لفظ بلفظ امت کو تاکید فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر کہ امت کی ہلاکت یا امتی سے رسول اللہ کو کس قدر محبت ہے، یہ عام حدیث ہے۔ ہر مہدوی مصدق اس حدیث سے واقف ہے کہ کیف تہلک امتی انا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخریہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے علاوہ احادیث امام مہدی علیہ السلام کا درجہ احادیث متواترہ کا درجہ ہے، اور اس میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جہاں تک میرا اپنا مطالعہ ہے، ایک بات سے بھی امت کو گمراہ نہیں رکھا، امت کو بے چین و بے قرار نہیں رکھا، بلکہ آپ غور کریں، نام مہدی بتا دیا کہ مہدی کا نام کیا ہوگا، والدین کا نام کیا ہوگا، کس زمانے میں اس کا ظہور ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ کس سیرت پر ہوگا، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، اس کا کردار کیسا ہوگا۔ ذرہ برابر بھی ابتدا تا انتہا سیرت مہدی موعود علیہ السلام کو اگر کسی نے روئے زمین پر مکمل بیان کیا ہے تو وہ افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ ذات مہدی کا ظہور آقا کونین کے بعد تقریباً 700-800 ہجری کے بعد ہو رہا ہے، یعنی 700 سے 800 سال کا عرصہ درمیان میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ امت کے حوالے حدیث کے طور پر آپ کی بعثت اور ولادت سے 700-800 سال قبل دے دی کہ امت کسی اور کذاب مہدی کے دھوکے میں نہ آئے، بلکہ مہدی برحق کی تصدیق کرے۔ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے محبت ہے، آپ نہیں چاہتے کہ میرا امتی گمراہ ہو جائے۔ اب اسی طرح دیکھیے آپ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بات کو وضاحت کے ساتھ احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رفع سماوی اللہ نے عطا کیا، انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کر دے کہ میں عیسیٰ ہوں، ممکن ہے، اور کئیوں نے کیا ہے، اپنے آپ کو المسیح کہا۔ ہمارے اسی صدی کے اس سے قبل کی صدی میں کذاب مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی بات کہی گئی ہے، ولادت کی بات نہیں کہی گئی ہے کہ اب جو آئیں گے وہ کون ہوں گے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہوں گے، بلکہ کوئی اور عیسیٰ کا نہیں بن سکتا، اور نہ عیسیٰ کا کوئی دعویٰ کرے گا۔ اب آپ یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے، میں کہوں گا کہ مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر بظاہر قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا،
عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ نزول کا بظاہر ذکر قرآن مجید میں نہیں ملے گا، جبکہ ان دونوں کو ماننا ایمان کی تکمیل کی علامت قرار دے دی گئی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جو فتنہ ہے وہ ہے فتنہ دجال۔ اب آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے فتنہ دجال سے محفوظ رہے۔ یہ اس قدر طویل موضوع ہے کہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا اندازہ ہے اس پر مکمل بیان کیا جائے تو تقریباً 5 گھنٹے درکار ہیں۔ میں صرف اس کے اہم نکات یا اس کی اہم جو نشانیاں، جو باتیں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہیں آپ تک رکھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا۔ اب جو آیت کو میں نے اپنی گفتگو کا سرنامہ کلام بنایا ہے وہ آیت سورۃ الکہف کی آیت نہیں ہے، یہ آیت ہے سورہ سجدہ کی، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 21۔ اب اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں پہلے چھوٹے چھوٹے من العذاب الادنی، چھوٹے چھوٹے عذابوں سے آزمائیں گے، ودون العذاب الاکبر، اس کے بعد تمہیں کیا کریں گے؟ بڑے عذاب سے آزمائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ کر اللہ کے پاس پہنچے۔ مختلف مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے اللہ آزمائے گا اور پھر آخرت کا بڑا عذاب ہوگا اور پھر اللہ کے دربار میں پہنچایا جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ تمام عذاب ادنا ہو یا عذاب اکبر ہو، یہ اسی دنیا میں وقوع پذیر ہونے والا ہے، اس کے بعد لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب اس سلسلے میں سب سے اہم بات الحاکم المستدرک میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ ہر آیت مبارکہ کی تفسیر یا اس کا جو طریقہ کار ہے، مفسر جب تفسیر کرتا ہے تو سب سے اہم تفسیر کس کی مانی جائے گی؟ کہ قرآن مجید کی آیت کی وہی تفسیر سب سے معتبر تفسیر ہے جس کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد معتبر وہ بات ہوگی جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ضمن میں تفسیر فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حاکم المستدرک میں حضرت ابی بن کعب یہ روایت کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 کی تفسیر کرتے ہوئے، یعنی اس کو بیان کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذابوں سے مراد ہے کہ دھوئیں کا عذاب ہوگا، روم کا عذاب ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عذاب اکبر ہے وَدُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ سے مراد یہ دراصل دجال کا عذاب ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس آیت کی تفسیر حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتی ہے۔ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس اسلام 360 ایپ ہمارے اپنے فونز میں محفوظ ہے تو آپ دیکھیں کہ حاکم المستدرک کی یہ حدیث نمبر 8316 ہے، جس میں یہ بات ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اب آ جائیے دجال کے بارے میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دی کہ کہیں آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ آپ نے اس کے ماں باپ کا حلیہ تک بیان فرمایا ہے۔ کیا محبت ہے دیکھیے آپ کو امت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کی ماں ہوگی وہ بہت ہی لحیم شہیم ہوگی، اس کے چھاتی بڑے ہوں گے اور بہت دراز قد ہوگی،
اور جو اس کا باپ ہوگا وہ بہت ہی نحیف ہوگا، دبلا پتلا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ان ماں باپ کو دجال کے 30 سال تک اولاد نہیں ہوگی، 30 سال تک یہ لاولد رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ اس کی ماں حاملہ ہوگی اس وقت ہر بچہ اپنی ماں کی کوکھ میں 9 ماہ رہتا ہے، لیکن دجال خلاف نظام قدرت اپنی ماں کی کوکھ میں 12 مہینے رہے گا۔ کتنی تفصیل ہے، آپ غور کریں۔ اور یہ احادیث بخاری، مسلم، صحاح ستہ کی تمام کتب میں موجود ہے۔ اگر آپ کو ایک جگہ فتنہ دجال سے متعلق احادیث کے مطالعے کا شوق ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مشکات المصابیح حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع کتاب ہے جو سن 700 ہجری میں تمام احادیث صحیحہ کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ المشکات المصابیح میں آپ حدیث نمبر 5464 سے لے کر یعنی 5464 to 5520 تک آپ مطالعہ کریں۔ یہ جملہ 57 احادیث ہے جو آپ کو ایک ہی جگہ مل جائیں گی، جس میں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی کہ کس قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ دجال کی بات کہی ہے۔ کیا فرمایا آقا کونین نے کہ ان کے ماں باپ اس کے ماں باپ لاولد ہوں گے، 30 سال کے بعد اس کی ماں حاملہ ہوگی، 12 ماہ تک وہ اپنے بچے کو اپنے کوکھ میں رکھے گی، اس کے بعد اس کی اس دنیا میں آمد ہوگی۔ اب یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے، اور اس واقعے کو بھی بہت ہی ذمہ دار اصحاب نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ابو داؤد، جتنی آپ احادیث صحاح ستہ میں دیکھیں گے یہ روایت، یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، آپ وہیں پر سکونت پذیر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں ایک یہودی جوڑا رہتا ہے۔ صحابہ میں جو تجسس ہے اس پر بھی آپ غور کریں، حضور بار بار کہتے اس کے بارے میں، تو اس میں تجسس ہوتا کہ پتہ نہیں کب آ جائے گا وہ۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک یہودی محلے میں جو حلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ماں کا بتایا ہے، اسی حلیہ کی ایک عورت رہتی ہے، اور اسی حلیہ کا اس کا شوہر بھی ہے، دبلا پتلا، نحیف، کمزور، ماں لہیم شہیم، جسامت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، اور پھر یہ کہ 30 سال تک اس کو بھی اولاد نہیں ہوئی، 30 سال کے بعد اس نے بھی اولاد کو جنم دیا۔ تو اب صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دجال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اب وہ بچہ سن بلوغ یعنی 16-17 سال کی عمر میں پہنچنے والا ہے، آپ کہتے ہیں چلو ایک مرتبہ، اس کا نام ہے ابن سیاد، آپ کہتے ہیں چلو اس ابن سیاد سے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ آپ گئے، وہ اپنے محلے میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو پکڑ کر کہا کہ کیا تم مانتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ کیا تم مانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ دیکھیے آپ، حضور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو مانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کی جرت کا یہ عالم ہے کہ وہ پلٹ کر کہہ رہا ہے کیا تم مجھے رسول مانتے ہو؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں سابقہ تمام انبیاء کو مانتا ہوں۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کیا جانتا ہے، تیرا کیا علم ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی چیز مجھ پر واضح نہیں ہوتی، کچھ کا کچھ نظر آتا ہے، رہتا کچھ ہے، نظر کچھ آتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بتا اس وقت میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، آپ کے ذہن میں دکھ چل رہا ہے۔ رسول اللہ نے اس کو ایک تھپکی لگائی، کہا کہ تیرا علم تجھے غارت کرے، تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ صحابہ میں حضرت عمر ابن خطاب اور دیگر صحابہ موجود ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ دخان سوچ رہا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ دخان۔ رسول اللہ سوچ رہے ہیں اپنے ذہن میں سورہ دخان۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں دکھ چل رہا ہے، یعنی آدھی بات وہ سمجھ رہا ہے، یوں سمجھ لیں کہ 90% تک وہ آپ کی مائنڈ ریڈنگ کر رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کو جلال آ گیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں اس کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ اب رسول اللہ کا جواب سنیے، اور یہ عالم اسلام سے بھی آپ سوال کریے، یہ جو مہدی علیہ السلام کو دجال کے ساتھ رکھ دیے ہیں، یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اسلام پر۔ رسول اللہ کا جواب، رسول اللہ نے حضرت عمر سے کہا، عمر اگر یہ حقیقت میں دجال ہے تو تم اس کو نہیں مار سکتے۔ اب آپ ذرا تصور میں رکھیں، 15-16 سال کا ایک بچہ ہے، نوجوان، عمر کے سامنے، عمر 7.5 فٹ کی ہائٹ کا، لہیم شہیم عرب کا مضبوط جلیل القدر پہلوان ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ عمر تم اس کو نہیں مار سکتے اگر واقع میں یہ دجال ہے، کیونکہ دجال کو صرف نبی ہی قتل کر سکتا ہے، اور اگر تم نے مار دیا تو گویا ناحق کسی کو تم نے قتل کر دیا تو تمہیں اس کا گناہ ہوگا۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ آپ آگے ایک اور سیرت میں واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تجسس تھا کہ یہ ابن زیاد ہے کیا مسئلہ اصل۔ بڑا عجیب و غریب مسائل ہیں اس کے اپنے، بہت سے واقعات مدینہ منورہ میں گشت کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ چلو ایک مرتبہ خفیہ طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کرتا کیا ہے۔ وہ جس مقام پر رہتا تھا، کھجوروں کے باغ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خفیہ طور پر اپنے صحابہ کے ساتھ اس باغ میں پہنچے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اپنے بدن پر، اپنے جسم پر چادر اوڑھا لیٹا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچتے ہیں اور ایک عجیب و غریب قسم کی آپ آوازیں سماعت کرتے ہیں۔ یہ تمام واقعہ یا روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ آپ غور کرتے ہیں، لیکن دور سے اس کی ماں دیکھ لیتی ہے اور آواز دیتی ہے۔ اس کا یوں سمجھ لیں نک نیم جس کو کہا جاتا ہے، اس کا اصل نام ہے ابن زیاد، نک نیم ہے اس کا صاف۔ ماں آواز دیتی ہے، صاف بیدار ہو جاؤ، محمد آئے ہوئے ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ پلٹ کر نکل جاتے ہیں کہ آج اگر موقع ملتا تو مجھے پتا چل جاتا کہ کیا یہی واقع میں دجال ہے۔ اب اس کے متعلق ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، یہ سامنے سے آپ کے سامنے آ گیا، دیکھا کہ اس کی آنکھ بہت ابھری ہوئی ہے، موٹی ابھری ہوئی آنکھ ہے۔ آپ نے کہا کہ کیا تجھے نہیں پتا تیری آنکھ اس طرح
उभरी हुई है, तेरी आंख को क्या हो गया, तू काना नजर आ रहा है। ये बात भी याद रखें कि हदीस रसूल में दज्जाल की जो अलामत है वो काना है, एक आंख से काना है, यानी उसकी आंख क्या होगी, उभरे हुई होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक इमेजिनेशन में क्या करते हैं कि एक आंख से मुराद उससे सीधा पेशानी पे आंख लगा देते। दो आंख होंगी लेकिन एक आंख क्या होगी उसकी, ये दाईं आंख, सीधी आंख क्या होगी, ये भी आप एक एक चीज पर गौर करें। सीधी आंख उभरे हुई होगी जिससे वो देख नहीं पाएगा, बाईं आंख से देखेगा। इसको मैं बाद में बताता हूं कि आखिर ये क्या वजह है। अब आ जाइए अब्दुल्ला इब्न उमर के पास। अब्दुल्ला इब्न उमर का सामना हुआ, बोले कि तेरी आंख ऐसी उभरी हुई है, क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे क्या पता है मेरी आंख को क्या हुआ। उन्होंने कहा कि तेरी आंख है, तेरे सर पर है, क्या तुझे अंदाजा नहीं है? अब उस पर दोनों में सख्त कलामी हुई। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि मैं इस कदर बेकाबू हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं डंडे से उसे पीटने लगा। यहां तक कि लोगों ने मुझे उससे छुड़ाकर बचा लिया और मुझे वहां से उठा लिया गया, हटा लिया गया। लेकिन एक अजीब तमाशा ये हुआ कि जैसे जैसे मैं उसको मारते जाता, उसका ये वाकया मदीने में आम हो गया कि इब्ने सियाद को अब्दुल्ला इब्ने उमर ने मारा तो उसका जिस्म फूला, लंबा नहीं हो रहा है, गौर करिए आप, जिस्म फैल रहा है। इस कदर फैला कि गली बंद हो गई। तो कितना मोटा हो गया होगा अंदाजा करें आप। अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी बहन उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा के पास आते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा हजरत उमर की दुख्तर है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात है। वो अपने भाई अब्दुल्ला इब्ने उमर को डांटती है, कहती है, अय अब्दुल्ला तुझे क्या हो गया तो जो तूने इब्ने सियाद को मारा? तुझे पता नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको ज्यादा मत तंग करो, अगर वो जाहिर हो जाएगा खबरदार आइंदा उसका नाम नहीं लेना। अब इसके बाद एक और वाकया मिलता है। हजरत अबू सईद खुदरी बहुत बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, अहादीस के रिवायत करने में आप चौथे नंबर पर हैं हजरत अबू सईद खुदरी। वो फरमाते हैं कि मैं काबतुल्लाह के हज के सफर पर मदीने से निकला। अब मेरा साथी ये इब्ने सियाद बाद में मुसलमान हो गया। अभी हजरत अबू सईद खुदरी के साथ सफर कर रहा है। हजरत अबू सईद खुदरी उसकी पूरी हिस्ट्री से वाकिफ है, तो इनको एक डर है, ये डर रहे हैं, ये दज्जाल रहा तो एक डेंजर पर्सनालिटी के साथ हूं, एक खौफ है। अब उसने क्या किया, बकरी का दूध धोया, यानी दूध निकाला। तो जब दूध निकलता है जानवर के बदन से तो उसमें गर्मी होती है, झाग उभरा हुआ होता है। वो लेकर इनके पास आया और कहा कि आप ये दूध नोश फरमाइए। हजरत अबू सईद खुदरी खुद कहते हैं ये बात। मैंने कहा कि ये इसके हाथ से मैं दूध लेकर पीऊं? देखिए आप, ये हम क्या समझते हैं, ये हमारे तोहम्मात समझते हैं इसको। सहाबी हैं, देखिए आप, उनको भी आप जरा गौर करें। क्या कह रहे हैं कि मुझे डर लगा कि इसके हाथ से मैं दूध पीऊं, तो मैंने बहाना बनाया। मैंने कहा नहीं, मौसम गर्म है, दूध भी गर्म है, मेरा मैदा साथ नहीं देगा, लिहाजा मैं माजरत खा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। फौरन भाग गया वो इब्ने सियाद, कहने लगा, अरे आप मुझसे डर के दूध नहीं ले रहे। देखिए आप, एक साइको को पढ़िए आप, ये हमारे अपने साथ भी बहुत से मौक़ों पर ऐसी चीज़ें होती हैं। उसने कहा आप डर के नहीं ले रहे कि आप समझ रहे हैं कि मैं दज्जाल हूँ, जबकि आपको मालूम है आप सहाबी हैं, रसूलुल्लाह की खिदमत में रहे। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि दज्जाल मदीने में नहीं आएगा, जबकि मैं मदीने में पैदा हुआ। क्या रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया दज्जाल मक्के में नहीं आएगा, जबकि मैं तुम्हारे साथ मक्का हज के सफर पर चल रहा हूं? तीसरी दलील दी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि दज्जाल की बीवी बच्चे नहीं होंगे? देखो मेरे साथ तो मेरी बीवी भी है और बच्चे भी है। तो हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, रिलैक्स हुआ मैं कि हाँ भाई बात तो सही है ना,
دجال مدینے میں آنے والا ہے نہ مکے میں آنے والا ہے، یہ تو مدینے میں پیدا ہوا، مکہ میرے ساتھ چل رہا، اس کے بیوی بچے میرے سامنے ہیں۔ تو تھوڑا سا میرا رویہ، میرا اس سے بات کرنے کا انداز بدلا۔ میں نے فوراً سوال، اس نے کہا اچھا کیا تم کو میں بتاؤں کہ اس وقت دجال کون ہے اور دجال کہاں ہے؟ تو پھر گھبرا گئے، بولے نکل یہاں سے۔ اب کیا سوال کرا ہو کہ کیا میں آپ کو بتاؤں دجال کون ہے اور دجال کہاں ہے؟ تو ان پر پھر خوف طاری ہو گیا، پہلے ایک بات کر رہا، اب ایک بات کر رہا، چل نکل۔ آگے بڑھ گئے۔ پھر اس کے بعد اس کا ہی ایک اور ذکر ملتا ہے، دیکھیے آپ، کہ جب ایران فتح ہوا، ایران کا شہر اصفہان، ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سلمان فارسی، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہم آنکھ کھلی رکھیں۔ ہمارا بھی مسئلہ کیا ہے، ہم ایک آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، یہ پرابلم ہے ہمارا بھی، دونوں آنکھ کھلی رکھنا ہے ہمیں۔ آپ گوگل سے ہی سرچ کر لیجئے، آپ کو معلوم ہے اسرائیل مملکت کے علاوہ دنیا میں یہودیوں کی سب سے بڑی تعداد کہاں ہے؟ آج بھی، اس وقت بھی ایران کے شہر اصفہان میں ہے۔ اب ایک روایت ملتی ہے کہ قرب قیامت جب دجال کا خروج ہوگا تو یہی اصفہان کے یہودیوں کا وہ اپنا لیڈر ہوگا۔ اب یہاں کیا ہوا یہ دیکھیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سلمان فارسی جب فاتح اصفہان ہو گئے تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہودیوں میں ایک جوش و خروش، ایک جشن منا رہے ہیں اور ایک کو اپنا ہیرو بنا کر اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ کاندھوں پر کون ہے ان کا ہیرو، ان کا لیڈر، تو حضرت سلمان فارسی اور ابو موسیٰ اشعری دم بخود رہ جاتے ہیں کہ یہ وہی ابن سیاد ہے۔ یہ بہت بڑی مسٹری کہیے اس کو، ایک عجیب معمہ ہے۔ اس کے بعد وہ مرا کھپا، کیا ہوا، کوئی روایت تاریخ میں کہیں پر نہیں ملتی۔ یہ ہو گیا ابن سیاد کے بارے میں۔ اب آ جائیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ثلاثون دجالون کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے ابن سیاد اس میں سے ایک ہو، کیونکہ اصل دجال کو قیامت کے قریب ہی آنا ہے۔ ہاں ایک اور روایت ہے، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ حضرت تمیم داری بہت بڑے صحابی رسول ہیں، ان کا ایک تعارف میں کرا دوں آپ کو ایمان کی ہماری تازگی کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے یہ لائٹ ہماری مسجدوں میں ہے، آج پوری دنیا کی مسجدیں کس قدر بقعے نور بنی ہوئی ہے، لیکن سب سے پہلے مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام کس نے کیا؟ یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یہ دراصل سیاح بھی تھے اور تاجر بھی تھے، یہ سیریا شام کے سفر پر تھے۔ انہوں نے وہاں پہ کلیساؤں میں، گرجا گھروں میں دیکھا کہ ان کے عبادت خانوں میں لالٹین، جس کو ہم خندیل بھی کہہ لیں، وہ وہاں پر ہے، جس اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے وہ۔ تو انہوں نے دیکھا یہ خندیل سے ان کا معبد، ان کا گرجا گھر روشن ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ وہاں سے خرید کر مسجد نبوی میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، حضرت تمیم داری نے وہ لالٹین، وہ خندیل مسجد نبوی میں روشن کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے لیے جب اپنے حجرے مقدسہ سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ تو صحابہ بتاتے ہیں کہ تمیم داری نے یہ کام کیا ہے۔ ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے، کیونکہ ایک نئی چیز تھی، اہل مدینہ، اہل عرب اس سے واقف ہی نہیں تھے، ورنہ لکڑی جلا کر روشنی کر دی جاتی تھی اس زمانے میں، جس کو مشال جس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک نیو چیز ہے وہاں پر آئی تھی۔ تو تمیم داری کو بلایا گیا، رسول اللہ نے کہا کہ تمیم داری
تم نے میرا دل بہت خوش کر دیا کہ تم نے میری مسجد کو روشن کر دیا. اگر میرے پاس میری بیٹی ہوتی، دیکھیے آپ الفاظ رسول اللہ کے، اگر میرے پاس میری بیٹی ہوتی تو میں تمہیں تمہارے نکاح میں میری بیٹی کو دے دیتا. آپ کے چچا زاد ابو الفضل ابن عباس وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا ہوں تاکہ رسالت مآب کے خاندان سے رشتہ ہو جائے. تب یہ ہے وہ تمیم داری. آج بھی آپ یاد رکھیں کہ مسجدوں کو آباد کرنا یا مسجدوں کو ڈیکوریٹ کرنا، مسجدوں کو روشن کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غلط بات ہے. اگر غلط ہوتا تو رسول اللہ تمیم داری سے کہتے یہ چراغ لے کر مسجد سے باہر نکلو، لیکن رسول اللہ تو خوش ہوئے ہیں. آپ جب بھی کسی بھی مسجد میں کبھی لائٹ بلب ہو جائے یا ٹیوب لائٹ ہو جائے یا کوئی چیز کا اہتمام کریں تو حضرت تمیم داری کی نیت کر کے کریں آپ، انشاءاللہ العزیز اللہ بہت اجر دے گا. اب یہ تمیم داری کا واقعہ دجال سے کیا ریلیٹ ہے؟ اب ایک مرتبہ یہ سفر میں تھے، کشتی میں، سمندری جہاز میں، یہ راستہ بھٹک گئے. بہت دنوں تک ان کی کشتی گھومتے رہی. بہرحال کسی ایک آئی لینڈ پر، ایک جزیرے پر پہنچے. پہنچنے کے بعد جب وہاں اترے تو ان کو ایک جساسہ، حدیث میں نام آیا ہے جساسہ نامی عورت پکڑ لی. کہنے لگی کہ تم یہاں پر آ گئے ہو. اب آج کے موجودہ دور میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بات کو کہیں سے کہیں ملا کر اس جساسہ کو کیا کیا، آپ کو ہنسی بھی آئے گی، وہ تعجب بھی ہوگا. اس جساسہ کو کیا کیے ہیں، ہندو میتھولوجی کی کالی ماں بنا دیے، کالی ماتا. بہرحال اللہ عالم وہ کیا ہے. جساسہ پکڑ کر ایک مندر میں لے گئی. دار کے الفاظ حدیث رسول میں، دار کہتے ہیں مندر کو. گئے وہاں پر تو دیکھا کہ ایک شخص کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. حضرت تمیم داری اس کے قریب پہنچے. اس نے حضرت تمیم داری سے سوال کیا اب کیا حالات ہیں، بتاؤ کیا چل رہا ہے دنیا میں. انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آخری نبی، اور جو حالات ہیں وہ بتائے. ان پر قرآن نازل ہوتا ہے. اس نے سب سن کر کہا یاد رکھو بہت جلد میں آزاد ہونے والا ہوں اور میں آنے والا ہوں. اب ایک عجیب واقعہ تھا. حضرت تمیم داری آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے. دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو تعلق ہے، اگر آپ اس کو صحیح معنی میں اسٹڈی کریں گے تو ایک مرشد اور مرید کا جو رشتہ ہوتا ہے ویسا ہے کہ اگر مرید کو کوئی چیز اچنبھی، نئی، حیران کن نظر آتی یا سمجھ میں آتی یا ذہن میں آتی تو وہ فوری رسول اللہ کے پاس پہنچتے اور رسول اللہ بھی تشفی فرماتے. بہرحال تمیم داری نے یہ بات کہی کہ میں ایک جزیرے پہ پہنچا، وہاں یہ واقعہ ہوا. آپ نے کیا کہا، صحابہ کو جمع کرو. سب کو جمع کر لیا اور کہا کہ تمیم داری اب سناؤ واقعہ. انہوں نے وہ سارا واقعہ سنایا تو رسول اللہ نے کہا وہ دجال ہے، قرب قیامت اس کو رہائی ملے گی. اب وہ دجال ہے یا پھر دجال پیدا ہوگا تو پھر ہمیں اس حدیث پر ہی جانا پڑے گا کہ میری امت میں 30 دجال ہیں. اب اس کے علاوہ دجال، یہ دجال کے معاملے میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کیسے بچے اس فتنہ. ایک تو یہ ہے کہ یہ فتنے دجال ایک ہے اور ایک معین شخص دجال ہے. حدیث میں آیا ہے یہ دجال کی قوت کیا ہوگی، اس کی طاقت کیا ہوگی. فرمایا گیا کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو جائے گا، کوئی حد نہیں رہے گی فاصلے کی. ایک طوفان، ایک ہوا کی تیزی کا یہ عالم ہوگا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک قدم مکے میں ہوگا تو ایک قدم شام میں ہوگا. فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھے گا. اور یہ دنیا کے چھوٹی سے چھوٹی بستی میں بھی 40 دن کے اندر پہنچ جائے گا. اس کی رفتار کا یہ عالم ہوگا. دوسرا فرمایا کہ اس کا جو گدھا ہوگا اس کی رفتار یہ ہے کہ مکے میں قدم تو دوسرا قدم شام میں ہوگا.
اور بتایا کہ اس کے گدھے کے کان اتنے لمبے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 80 ہاتھ لمبے اس کے کان ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 30 ہاتھ لمبے اس کے کان ہوں گے، اور اس کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں شہروں پر سے گزرتا جائے گا۔ دوسرا، اس کی آواز کو وہ قدرت عطا کی جائے گی کہ وہ جہاں سے بھی بات کرے گا، میسیج ڈیلیور کرے گا، ساری دنیا ایک وقت سنے گی، اور پھر اس کو وہ قدرت حاصل رہے گی کہ اگر وہ کسی ویرانے سے گزرے گا اور وہاں اس زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانوں کو انڈیل دے، تو وہاں کی زمین سے خزانے نکل آئیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا بارش ہو تو بارش ہو جائے گی، وہ زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگائے تو فصلیں اگ جائے گی۔ یہ عالم ہوگا کہ مردے کو زندہ کر دے گا، یعنی سابقہ انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ تمام معجزات وہ اس دنیا میں ظاہر کرے گا، اور لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور پھر حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک بندہ مومن اس کا مقابلہ کرے گا، سامنے جائے گا، کہے گا کہ میں تجھے رب نہیں مانتا بلکہ تو دجال ہے، تو وہ کہے گا کہ دیکھو میری یہ قدرت ہے، میرا یہ اختیار ہے۔ وہ کہے گا کہ میں تب بھی نہیں مانتا، تو اس کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دے گا، 2 پیس میں انسان کو کر دے گا، پھر اس کو سرجری کر کے دوبارہ سیدھے گا اور دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا، یعنی وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اب پوچھے گا اب بول مجھے مانتا ہے یا نہیں، تو وہ کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو یہ بھی کرے گا، تو واقع میں دجال ہے۔ تو اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، لیکن دجل دھوکہ جو وہ آگ بتائے گا وہ دراصل جنت ہے، اور جو وہ پانی بتائے گا دراصل وہ دوزخ ہے۔ تو اس بندے مومن کو وہ آگ میں ڈالے گا تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سیدھا جنت پہنچ جائے گا۔ اب اس کے علاوہ اس کو ایک اور قوت ملے گی۔ کیا قوت رہے گی؟ کہ شیاطین کا ایک گروہ اس کے ساتھ رہے گا جو انسانی شکلوں میں ہوگا۔ وہ کون سی شکل ہوگی؟ کسی کے باپ کی شکل میں، کسی کی ماں، کسی کی محبوبہ، کسی کے جو گزر چکے ہیں، آبا و اجداد، ماں باپ، ان کی شکل میں ہوگا، اور یہ کہے گا دجال دیکھو میں تمہارے باپ کو بلاتا ہوں، تمہاری ماں کو بلاتا ہوں۔ تب لوگوں کے لیے دیکھیے آپ کتنی تکلیف دہ بات ہے، کیسے بچیں گے کہ کسی کے باپ بات کر رہا ہے، کسی کی ماں بات کر رہی ہے، کسی کا کوئی بات کر رہا ہے جس کو اس نے زمین میں دفن کیا ہے یا آگ میں جلا دیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ کون ہوں گے؟ وہ شیطان ہوں گے جو اس کی شکلیں اختیار کریں گے۔ یہ بڑا عظیم فتنہ ہوگا۔ اب یہ فتنہ کب ہوگا؟ قرب قیامت ہوگا۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ہاں اس کی نشانیاں قرآن میں، احادیث نبویہ میں ضرور ملتی ہیں، لیکن ہمارا آج کا ماحول کیا ہے؟ جیسے ہی اسرائیل کہیں پر اٹیک کرتا ہے پورے مسلمان بیچارے پریشان، قرب قیامت، قیامت کی نشانی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ یہ قیامت ایسے آنے والی نہیں ہے۔ قیامت کو جب بھی آنا ہے اللہ کے حکم سے آنا ہے، لیکن نشانیوں سے باخبر رہنا ہے، فتنے دجال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ واللہ عالم کب دجال ظاہر ہو جائے، کب فتنے دجال اور شخصیت معین دجال، میں نے کہا 2 الگ ہے۔ بہت شارٹ میں بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو عروج ہے آج، اس کی جو ارتقاء ہے، یہ دراصل فتنے دجال کا پورا نظام ہے۔ آپ کہیں گے کہ کبھی کہتے سائنس کے خلاف قرآن نہیں ہے، کبھی بولتے یہ فتنے دجال ہے، بڑا کنفیوژن ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے علم، چاہے وہ علم وحی، علم روحانیت ہو، علم ولایت ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ علم سائنس، علم حکمت، علم فلسفہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے یہ آدم کو دیا ہے۔
سورہ بقرہ میں آدم کی تخلیق کے بعد کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علم پورا دیا ہے، سائنس کا بھی علم ہے، فلسفے کا بھی علم ہے، حکمت کا بھی علم ہے، وحی کا بھی علم ہے، ولایت کا بھی علم ہے، روحانیت کا بھی علم ہے۔ یہ دونوں علوم کا منبع سرچشمہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آدم کو دیا، لیکن ہوا کیا؟ اس کا استعمال ہے مسئلہ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اگر روحانیت کے ساتھ جوڑ کر رکھا جاتا، اس کی ترقی کی جاتی، تو یہ بہت آگے نکلتا۔ یہ کیوں مسئلہ ہوا میں آپ کو بالکل مختصر کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو آج آپ کو مسیحت نظر آ رہی ہے، یہ دراصل پولیزم ہے۔ حضرت عیسیٰ کی مسیحت نہیں ہے، وہ ایک الگ بالکل مختلف موضوع ہے، یہ پولیزم ہے۔ اور اس روم کے بادشاہ نے 529 AD 529 عیسوی میں ایک حکم جاری کر دیا کہ عیسائی یونان میں، جبکہ اس وقت فلسفہ، حکمت، سائنس بہت ترقی پذیر تھی، تو اس بادشاہ نے کیا کہا 529 عیسوی میں کہ علم حکمت، فلسفہ، سائنس جو سیکھے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے اس نے بہت سا ظلم بھی کیا۔ تو اب یہ عیسائیوں کے پاس یہ دراصل جڑ ہے فتنے دجال، یہ آج کی موجودہ مسیحت۔ ہوا کیا 529، آپ ایئرس یاد رکھیے، 529 AD میں یہ رول پاس ہو گیا کہ علم، فلسفہ، حکمت، سائنس کا سیکھنا گناہ عظیم ہے۔ تمام عیسائیوں پر علم کے حصول کو بند کر دیا گیا۔ جو کوئی غفلت سے سیکھتا معلوم ہوتا تو ایک ریلیجیس کوڈ بنایا گیا جس میں اس کو سزا دی جاتی، یہاں تک کہ زندہ جلا دیا جاتا۔ 529 میں یہ ہوا۔ 571 میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب 571 میں محمد الرسول اللہ گئے تو کیا آیا؟ قرآن آیا، علم آیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ 629 یا 30 عیسوی میں مسلمانوں نے روم کو فتح کر لیا۔ اب ادھر دیکھیے آپ ٹائم پیریڈ دیکھیے، 529 سے یہ 629 100 ایئرس کا ٹائم ہو گیا، اور ادھر یورپ کیا ہے؟ 1000 سال سے ڈارک ایجز میں ہے، اس کو نہ سائنس معلوم ہے، نہ علم حکمت معلوم ہے، نہ فلسفہ، کچھ نہیں معلوم۔ اب یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانوں نے اسپین میں یونیورسٹیز قائم کی، غرناطہ میں، قرطبہ میں۔ اب یہ چھپے چھپائے یورپ سے عیسائی یہ علم حاصل کرنے آ رہے تھے۔ کون سا علم؟ سائنس کا، حکمت کا، فلسفے کا۔ اب یہ جا کر کیا کی اپنے ملکوں میں، یورپ میں انہوں نے احیاء علوم کی تحریک چلائی۔ کیتھولک مسیحت پہلے جو پولیزم کی ہے وہ کیتھولک تھی، اب ان کے مد مقابل ایک گروپ پیدا ہوا جس کو پروٹسٹنٹ کہا جاتا ہے، یہ فرقہ وجود میں آیا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ تقریباً انہوں نے آپس میں جو جنگ و جدال کی ہے، قریب 10 لاکھ لوگوں کا قتل کیا ہے۔ اب یہ تمام صحرا کس کے سر جا رہا تھا؟ جو یورپ کے عیسائیوں کو علم سے روکا گیا تھا، یہ مسٹر پوپ کی طرف جا رہا تھا کہ جو ان کا جو پوپ ہے اس کا یہ فتویٰ ہے کہ پڑھنا حرام ہے۔ تو ہوتا کیا ہے رد عمل میں؟ مذہب سے بیزارگی، مذہب سے بغاوت۔ تب انہوں نے کیا کیا؟ سائنس، فلسفہ، علم، حکمت، تمام علوم کو حاصل کر لیا، لیکن جو جڑ بنیاد ہے، ایمان، روحانیت، آخرت، اس کو کہا کہ یہ قصہ کہانی ہے۔ یہاں سے یہ بن گیا کیا؟ فتنہ بن گیا۔ ساتھ لے کر چلتے تو کبھی یہ علوم فتنہ نہیں ہوتے۔ اب کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ ایک آنکھ کا قصہ کیا ہے۔ یہ ایک آنکھ، یہ کیا ہوا؟ دیکھیے آپ 3 کے مقابلے میں 3 ہے۔ ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، یہ آپ ایمان کے جتنے جزویات ہیں اس کو آپ جمع کر لیں۔ ایمان سب سے اہم ہے، ایمان باللہ، ایمان اللہ ایک ہے پر رہنا، یہ سب سے بنیادی
عقیدہ. دوسرا کیا ہے ایمان کے بعد کہ آخرت. آپ کو کیا ہے یہ دنیا میں محو نہیں ہونا ہے. دنیا کیا ہے دھوکہ ہے. دجال کیا ہے دھوکہ ہے. اب آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو ترک دنیا فرض کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ترک دنیا ہے ترک دنیا نہیں. آپ اس کو بہت غور سے دیکھیں. دجال دھوکہ, دنیا دھوکہ, آخرت حقیقت. ایمان آخرت. اور پھر اس کے بعد کیا ہے تیسری بات, یہ جسم کیا ہے ہمارے دینی نقطہ نظر سے یہ جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت کس کی ہے؟ روح کی حقیقت ہے. اس سے روحانیت کی حقیقت ہے. اب اس کے مد مقابل فتنے دجال نے کیا کریٹ کیے یہ لوگ. انہوں نے کہا اللہ اللہ ہوگا تو ہمیں کیا, اللہ سے کیا لینا دینا, اللہ سے کیا مطلب ہے, جو مانتا مان لے جو نہ مانے نہ مانے. اس کی عظمت اس کی اہمیت کو انہوں نے کیا کیا ختم کر دیا. پہلی چیز. دوسرا کہا آخرت. کون دیکھے آخرت, کس کو معلوم آخرت, کون مرا کون گیا کون آ کے رپورٹ کرا. یہ پورے لاجیکل کوشچنس ہوتے ہیں. دیکھیے آپ آدمی فوری طور پر متاثر ہو جاتا ہے. کوئی بھی کہے گا میں گیا نہیں میں دیکھا نہیں. تو آخرت کا جو تصور ہے کہ مرنا ہے جی اٹھنا ہے دربار الہی میں حاضر ہونا ہے سب ختم. آخرت کا تصور ختم. تیسرا کہا روحانیت. روحانیت تو دور کی بات ہے, روح کچھ نہیں ہے. روح نظر آئی کس کو بھی؟ واقع میں آج تک کسی کو نظر نہیں آئی. سائنس اتنی ترقی کر لی مگر کوئی روح کے بارے میں نہیں دیتا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ نے اتنا ہی جواب دیا سورہ بنی اسرائیل میں. تو کہا یہ روح کچھ بھی نہیں ہے, جو ہے یہ باڈی ہے, یہ جسم ہے اصل. اب یہ پوری محنت پوری توجہ کس پہ ہو گئی؟ جسم پہ. اب پوری آخرت نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ دنیا. اب پورا جمع سب کچھ کس کے لیے کرنا ہے؟ اسی دنیا کے لیے. یعنی بس ہم ہیں سب ہم ہی ہیں. دیکھیے آپ کیا ہو رہا, دیکھیے آپ یہ ایک آنکھ کو سمجھیے آپ. ایک آنکھ کس سے بند ہو رہی ہے؟ ایمان, روحانیت, آخرت. یہ تین سے کیا ہوا؟ یہ سیدھی آنکھ یہ علم وحی سے آتی ہے, یہ حق ہے, یہ حق کی آنکھ سیدھی یہ بند ہو گئی. یہ ایک آنکھ کھلی ہے مادیت کی. اب اس میں کیا نظر آ رہا؟ یہ دنیا میری, یہ میں دنیا کا, آخرت کچھ نہیں, یہی سب کچھ زندگی. یہ جتنے تین چیزیں ہیں وہ اسی آنکھ سے دکھ رہا. آج ہم اپنے آپ کو ضرور مسلمان کہتے ہیں مہدوی کہتے ہیں لیکن ہمارا ایمان بھی متزلزل ہو رہا. ہم اس پر غور کریں. ہماری بھی پوری کوشش کس پہ ہے؟ اس دنیا کو سنوارنے میں. جبکہ کیا ہے یہ دنیا خود ایک فتنہ ہے. اب اس سے بچے کیسا؟ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کی اتنی خطرناک چیزیں ہیں تو بچے کیسا. تو اس سلسلے میں اس سے قبل بھی یہ بات کہا, پھر آج مکرر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں ایک حدیث میں آیا ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ آخر کی 10 آیتیں آپ وظیفے کے طور پر روزانہ پڑھا کریں تاکہ آپ فتنے دجال سے محفوظ رہیں گے. اب اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال تمہارے سامنے آ جائے تو ابتدائی 10 آیتیں پڑھو وہ بھاگ جائے گا. کیا قوت بھی دیکھیے آپ قرآن کی. 10 آیتیں ابتدائی, 10 آیتیں انتہائی آخر کی. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز اس دعا کے بغیر نہیں کرتے, اللہم انی اعوذ بک من شر المسیح الدجال. تشہد میں ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں, دعائے معصورہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہمیں دعاؤں کا حکم ہے کہ ہم قرآنی دعائیں جو بھی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں ہم وہ دعا کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ آپ کیا دعا پڑھتے؟ اللہم انی اعوذ بک من شر المسیح الدجال. کوئی نماز آپ کی ایسی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے نہیں ادا کی ہے، بلکہ میرے ذہن سے نام محو ہو رہا ہے، ایک تابعی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بیٹے ایک نماز میں تشہد اور درود ابراہیم و دعائے معصورہ کے بعد یہ دعا نہیں پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من شر المسیح الدجال، تو وہ بیٹے سے کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نماز لوٹاؤ، اس قدر تاکید ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا ہے کہ تم خود بھی اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا، اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے افراد خاندان کو بھی بتانا۔ لیکن آج جس دور میں ہم ہیں، ہم دجال سے ہی غافل ہو گئے ہیں۔ اب میں اس کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے بچنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، ہتھیار ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کیا ہتھیار ہے؟ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یا پھر انتہائی 10 آیتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ پڑھتے رہو، حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ اس کو حفظ کر لو۔ اب آپ دیکھیں ایک حکمت ہے اس میں گزشتہ جب اصحاب کہف کی بات کر رہا تھا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 کیا ہے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ 10ویں آیت ہے، یہاں پر یہ بات ختم ہوتی ہے، اور یہ دعا کس کی ہے؟ اصحاب کہف کی۔ اچھا، دجال کے بارے میں ایک اور روایت ہے حدیث میں، میں کہہ رہا ہوں نا، دجال کے بارے میں اتنا علم رسول اللہ نے ہم کو پہنچایا، ہم پوری طرح بیان کریں گے تو میرے حساب سے جتنا میں جانتا ہوں 5 گھنٹے کا ہمیں وقت لگے گا کہ ہم پوری طرح اس کو بیان کر سکیں۔ رسول اللہ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اس کے پیچھے سب سے زیادہ خواتین لپکیں گی، دجال کے پیچھے خواتین لپکیں گی۔ کہا گیا کہ تمہیں اپنی ماں، بہن، بیوی، پھوپھو، خالہ کو پکڑ کر رکھو، لیکن یہ پکڑ میں نہیں آئیں گے، بھاگ جائیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، آپ غور کریں، یہ ہو رہا ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، بچیاں نہیں سن رہی، بیوی نہیں سن رہی۔ کیا ہے یہ نہیں سننا؟ جا کدھر رہے ہیں؟ اسی دجال کی فتنے کی طرف۔ اب دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ اس کی سواری کا ایک قدم مکے میں ہوگا، دوسرا شام میں ہوگا۔ اس زمانے میں اگر آپ پلین کی بات کرتے تو کیا لوگوں کو سمجھ میں آتا؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا پڑتا؟ پوری سائنس پڑھانا پڑتا پہلے۔ اب آج تو ہم تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ پلین کی رفتار کیا ہے، ہو سکتا ہے، اب کب آئے گا وہ، ابھی زمانہ کتنا آگے جائے گا، ابھی رفتار کتنی تیز ہوگی، واللہ عالم۔ تو آپ دیکھیں، اچھا 2 کان گدھے کے، آپ دیکھیں پلین کا شیپ دیکھیے آپ، اس کا جو ریڈر ہوتا ہے، اس کے اندر جو اس کو جو انفارمیشن ملتی ہے وہ اس کے دونوں انہی پنکھوں سے ملتی ہے جو کان کی شکل میں ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ 80 ہاتھ یا 30 ہاتھ کے ہی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے کب فرمایا تھا دیکھیے آپ۔ اچھا، اب آ جائیے، میں اس کا خاتمے کی بات کر کے اپنی بات بھی ختم کر دیتا ہوں۔ اس مسیح الدجال کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ اب یہ پوری خرب قیامت کی اس اسٹوری میں غیر ضروری طور پر یہ ناہنجار علماء کہوں گا میں، جو امت کو گمراہ کر کے اس اسٹوری میں کیا کیے، حضرت مہدی علیہ السلام کو بھی ایڈ کر دیے، جبکہ دجال اور عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے لیے کہیں پر بھی امام مہدی کا کوئی کام نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ ایک بات یاد رکھیے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، مہدی آئیں گے تو پوری دنیا پر حکومت کریں گے، چلیے مان لیا، پھر عیسیٰ کیا کریں گے؟ سوال پیدا ہوگا نا، جبکہ حدیث میں ہے کہ عیسیٰ حکومت قائم کریں گے۔ یہ 2 جنے ہاف بانٹ لیں گے کیا؟ ذرا عقل سے کام لیں، آپ ذرا غور کریں۔ حضرت مولانا سید شہاب الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت پیر و مرشد سراج ملت سید عطن شاہ مہدوی کے والد بزرگوار ہیں، انہوں نے ایک رسالہ مرتب کیا ہے، اجتماع عیسیٰ و مہدی پر جو احادیث ہیں
انہوں نے بہت مدلل انداز سے اس کا رد کیا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ امام مہدی نہیں ہوں گے، بلکہ امام مہدی وسط امت میں ہوں گے، آئے اور چلے گئے۔ اب جب کہ یہ سچویشن لاسٹ مومنٹ میں یہ ہوگا کہ یہودی مسیح کے منتظر ہے، پہلے یہ مسیح کے منتظر ہے، ان کا اصل مسیح کون ہے؟ یہی عیسیٰ ابن مریم جو پہلے آئے۔ انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کو ولد الزنا کہا، نعوذ باللہ، ان کو حرامی کہا، ان کو گالیاں دی، یہاں تک کہ ان کے مطابق سولی پر چڑھا دیا اور ان کے مطابق قتل کر دیا۔ یہ کیا انہوں نے اپنے مسیح کے ساتھ کیا، جبکہ وہ منتظر تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا انسانیت کے لیے نہیں آئے تھے، وہ دافع ہلاکت امت موسویہ بن کر آئے تھے، صرف یہودیوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، لیکن ابھی بھی ذہن میں ہے کہ نہیں، ہمارا مسیح آنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اتنا تو اب تک آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے، جو قوتیں، جو طاقتیں، جو معجزات عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، من و عن وہی چیزیں کس کو دے رہا ہے؟ اللہ دجال کو دے رہا ہے۔ تو کتنا کنفیوژن ہوگا۔ اب جب مسلمانوں کی، یہودیوں کی لڑائی کا وہ معیار ہوگا، وہ کریٹیکل سچویشن میں پہنچ جائیں گے، اس وقت عیسیٰ ابن مریم دمشق میں مینار کے ساتھ زمین پر نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ کے لباس کو بھی رسول اللہ نے بتایا کہ سبز رنگ کی ایک تہبند باندھ لیں گے اور ایک چادر اوڑھ لیں گے، جیسا کہ ہمارے پاس آج ہم احرام باندھتے ہیں، وہ لباس ہوگا۔ فرشتوں کے 2 کاندھوں کے سہارے وہ زمین پر اتارے جائیں گے، لوگ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ دجال کو ختم کریں گے۔ اچھا، کہاں ختم کریں گے؟ آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام لد پر دجال کا قتل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ مقام لد، اب پھر ایک بات دوسری اسی حدیث میں یہ ہے کہ یہودی کیا کریں گے؟ چونکہ وہ مسیح کے انتظار میں، تو اپنا لیڈر، اپنا کمانڈر، اپنا بادشاہ کس کو بنا لیں گے؟ وہ لوگ اس دجال کو بنا لیں گے۔ اب دجال کے مد مقابل کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ تو اب یہ یہودیوں کی طرف سے ان کا لیڈر ہوا، مسلمانوں کا لیڈر کون ہوا؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اب مقام لد، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مقام لد پر حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کا قتل کریں گے، اور ایک درخت ہوگا غرقد درخت، وہ جھاڑیوں والا درخت ہوتا ہے۔ اور کہا رسول اللہ نے کہ ساری دنیا میں یہودی کہیں پر بھی چھپے گا، چاہے وہ پتھر کے پیچھے ہو، درخت کے پیچھے ہو، ہر پتھر درخت کو اللہ گویائی دے گا اور وہ کہے گا کہ اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے۔ مسلمان اس کو پکڑ کر قتل کر دے گا، لیکن واحد درخت ہوگا غرقد کا جو یہودی کو بچائے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ماننا کس کو ہے؟ یہ مسلمانوں کو ماننا ہے۔ اچھا، مان کون رہے ہیں؟ یہودی مان رہے ہیں۔ پورے اسرائیل میں اسی کی ایگریکلچرنگ کی جا رہی ہے، درخت غرقد کی۔ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، لیکن قول رسول کو مان رہے ہیں۔ ان کو بھی مطلب اندازہ ہے، یقین ہے، اسی لیے تو اتنا بڑا وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، غرقد کے درختوں کو اگا رہے ہیں۔ آج اس فلسطین اسرائیل میں اگا رہے ہیں، وقت آئے گا پوری دنیا میں اگائیں گے وہ لوگ۔ بہرحال اب یہ لد پہ آ جائیے، مقام لد۔ آپ کو تعجب ہوگا آج پریزنٹلی لد کہاں ہے، مقام لد کہاں ہے؟ رسول اللہ نے کہا اسرائیل کے کیپٹل تل ابیب کا جو انٹرنیشنل رن وے ہے، وہ رن وے اسی مقام پر ہے جس کو رسول اللہ نے لد کہا ہے۔ ہم ایئرپورٹ سے واقف ہیں، ہوتا کیا ایئرپورٹ میں انٹری ہوتی ہے، اس کے بعد میں ہم فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، فلائٹ جو ہے نا تھوڑا سا گھومتی ہے پھرتی ہے، رن وے پر آتی ہے، رن وے سے پھر جب وہ ٹیک آف ہوتی ہے تو ٹیک آف کا ایک اسٹیشن ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، وہ جو ایریا ہے وہ ایریا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا لد کا مقام ہوگا۔ تو امیجن کریں کہ وہ اپنی پلین میں کہیے، اپنے گدھے پر کہیے، اپنی سواری پہ کہیے، اب وہ
عیسیٰ سے بچتے ہوئے وہاں آئے گا اور وہاں سے ٹیک آف ہونے جائے گا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کون سے ویپن سے ماریں گے، لیکن اس کا قتل کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، تب جا کے فتنہ دجال ختم ہوگا. بہت میں اختصار سے بہت سمیٹ کر اس موضوع کو رکھا ہوں، لیکن ایک آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، کہ یہ 10 آیتیں سورۃ الکہف کی پہلی، 10 آیتیں سورۃ الکہف کی آخری، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. خاص طور پر مہدویہ نقطہ نظر سے بہت اہم ہے، چونکہ سورۃ الکہف کا جو اصل مضمون ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ دنیا کی محبت کی مذمت پر ہے. یہ 20 آیتوں کو سمجھیں گے اگر ہم صحیح معنی میں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے بحکم خدا ترک دنیا کو کیوں اور کس لیے ہم پر فرض کیا ہے. اور یہ آیات پر انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں، پہلی نشست میں ابتدائی 10 آیات پر آپ سے گفتگو کی جائے گی، اور آخر میں اس کی آخری 10 آیات پر، تاکہ ہم اس کے سورۃ الکہف کے پیغام کو، میسیج کو سمجھیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور اپنے آپ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.